اللہ کے خاص بندوں کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے بندے عاجز ہوتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام کتنا بڑا ہے، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، انبیاء کے امام، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے سردار، وجہ کائنات، لیکن آپ اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے دنیا کے تمام انسانوں کے سے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، لیکن آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ جب چل رہے ہوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا آپ دیکھنے والوں کو کہ ان میں نبی کون ہے اور ان میں صحابی کون ہے۔ یہ عاجزی کا عالم ہوا کرتا تھا، آپ کی عاجزی۔ اور پھر آدمی کا جو تکبر ظاہر ہوتا ہے نا، تکبر جو ظاہر ہوتا ہے، وہ آدمی جب کسی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا متکبر آدمی ہے، یا پھر جب کسی کے ساتھ چلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑا تکبر کرنے والا شخص ہے۔ جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بڑا متکبر شخص ہے۔ اللہ کے نبی کی گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ دنیا کے تمام انسانوں میں اگر مرتبے والے بڑے ہیں تو عاجز بھی سب سے بڑے ہیں۔ جب کیسے پتہ چلتا؟ ایک صحابی آتے اور آپ کے ساتھ آ کے سلام کیا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیا، مصافحہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک صحابی خود آپ کا ہاتھ چھوڑ نہ دیتا آپ اپنا ہاتھ چھوڑواتے نہیں، یہ عاجزی ہے۔ اور پھر ہمارے آج کل کیا ہوتا ہے، چودھری صاحب ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، 4 پیسوں کے مالک ہیں، 2 گاڑیوں کے مالک ہو گئے، اب ملازم سے جب بات کرتے ہیں تو سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے اور ایسے آنکھیں جھکا کے اور اپنا کام کر رہے اور ملازم بات کر رہے ہیں، کوئی انسری نہ سنی برابر کر دی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی بھی صحابی سے جب بات کرتے تو حدیث کے اندر آتا ہے آپ اس کی طرف اپنا پورا چہرہ کر لیتے تھے، اور جب تک وہ بات کرتا رہتا آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے۔ جب اس کی بات ختم ہو جاتی تو پھر آپ اپنی توجہ کو ہٹا لیتے تھے۔ یہ انسانیت و عاجزی کا درس دیا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جہاں مرضی پہنچ جائے، مولا دولت کے انبار لگ جائے، انسانوں سے مرتبہ زیادہ ہو جائے، لیکن اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ انسان کی عاجزی ہوا کرتی ہے، انسان کی انکساری ہوا کرتی ہے۔ شیطان کی ذلت کی وجہ اس کا اللہ کی نافرمانی نہیں تھا، شیطان کی ذلت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ فارسی کا شعر ہے، تکبر عزازیل راخار کر بزندان لعنت گرفتار کر، تکبر نے شیطان کو ہلاک کیا ہے، تکبر کی وجہ سے شیطان ہلاک ہوا اور کیا کہنے لگا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس مٹی ذات کو، اس مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے، یہ جو بہتری کا نعرہ لگایا اس سے اچھا ہونے کا نعرہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے اس ایک نعرے کی وجہ سے اس کو اپنے مقرر بندوں سے نکال کر اس کو شیطان بنا دیا۔ تو یہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور یہ چادر دنیا کا کوئی انسان اوڑھ نہیں سکتا، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو اوڑھے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رحمان کے بندوں کی سب سے بڑی صفت کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے۔ ہر عہدہ مل جانے کے بعد بھی عاجزی کا دامن ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنت کس کے لیے حلال ہے اور جہنم کس پر حرام ہے؟ اب یا تو جب ہم اس طرح کی جملہ سنتے ہیں نا
کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، جہنم کو حرام کر دیا، تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے بڑا عبادت گزار ہو، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرتا ہو. نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں بتاتا ہوں کہ جہنم کس پر حرام کر دی گئی. کیا مطلب حرام کرنے کا؟ کہ یہ شخص کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہے جو انسانوں میں سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کرنے والا. ایسا شخص کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. ایسا شخص کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ عاجزی یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے. انسان کو مختلف مواقع پر انسان کی زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر عبادت کا تکبر آ جاتا ہے. انسان کے پاس علم آتا ہے، اس کے پاس علم کا تکبر آ جاتا ہے. انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے، انسان کے پاس مال و دولت کا تکبر آ جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے پاس علم سب سے زیادہ، آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ، پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ، ان کے پاس علم دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ، مال و دولت والے صحابہ بھی موجود ہیں، اقتدار والے صحابہ بھی موجود ہیں، قبیلوں کے سردار صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن کسی ایک میں بھی تکبر کی جھلک نظر نہیں آتی. کسی ایک میں بھی. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل زمین کے حکمران ہیں اور سب لوگوں پہ حکم چلتا ہے، لیکن عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ خود پیدل چلتے ہیں اور اپنے غلام کو سواری پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں. عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ غلے کا سامان اور پھر کھانے پینے کا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھا کے محتاج اور ضرورت مند تک خود لے کے جاتے ہیں. غلام نے کہا کہ اس کو میں اٹھا کے لے کے چلتا ہوں، اس لیے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں. تو کیا ارشاد فرمایا؟ کل کو قیامت والے دن میرے اس اقتدار کا، میری اس حکومت کا اور میری اس رعایا کے بارے میں سوال و جواب کا اللہ کے سامنا تو نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ اللہ کو حساب تم نے دینا ہے یا میں نے دینا ہے؟ اللہ کو حساب میں نے دینا ہے. اس لیے یہ بوری میرے کندھے پہ اٹھاؤ، میرے کندھے پہ لا دو، اس کو میں ضرورت تک لے کے جاؤں. یہ عاجزی ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ملازم اس کے مالک کے سامنے 2-4 لفظ بول دے تو مالک کیا کہتا ہے؟ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تمہاری جرأت کیسے ہی میرے سامنے بات کر دی؟ اور اگر دیہاتی آدمی آپ علیہ السلام کی مجلس میں آ کر من منکم محمد نام لے کے کہتا ہے تمہیں محمد کون ہے؟ نام لے کے پکارا تمہیں محمد کون ہے؟ اور کسی صحابی کی جرأت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو جا کے کہیں کہ تم نے حضور سے ادب سے بات کیوں نہیں کی؟ تو عاجزی اور انکساری یہ انسان کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بلند کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے، وہی لے کے آئے. سامنے سے ابو ذر گزرے، آپ علیہ السلام سے حضرت جبریل کہنے لگے یہ ابو ذر ہے اور ان کی شہرت آسمانوں کے اندر فرشتوں میں بھی بہت ہے. آپ علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا ابو ذر یہ تو مدینے میں رہتے ہیں، فرشتے ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فرشتے ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ان کی 2 خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی، آسمان کے فرشتوں کے اندر بھی شہرت ابو ذر کی ہو چکی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل بتاؤ ابو ذر کے کون سے ایسے 2 کام ہیں جس کی وجہ سے یہ فرشتوں میں بھی شہرت حاصل کر چکے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا ابو ذر سورۃ اخلاص کی تلاوت بہت کرتا ہے،
قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی وحدانیت والی صورت کو بہت زیادہ پڑھتا ہے. ایک عمل. دوسرا عمل بتایا کہ ابو ذر عاجزی اور انکساری بہت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. کوئی بڑا عمل کر لیا، کبھی دل کے اندر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں نے یہ عمل بڑا کیا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عبادت کرنے والا عبادت زیادہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ سب میں نے تیرے فضل کی وجہ سے کیا، سب میں نے تیری عطا کی وجہ سے کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اے بندے یہ تیری محنت ہے، تو نے اپنے شوق سے کیا ہے، اس پر تجھے اجر دیا جائے گا. اور اگر بندہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد یہ کہتا ہے یہ سارا میں نے کیا ہے، کوئی میرے جیسا کرنے والا، میری جیسا کوئی خیرات کر کے دکھائے، میرے جیسا جہاد کر کے دکھائے، تو اس کے جواب میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے جو تو نے کیا اس کی طاقت میں نے تمہیں دی، جو تم نے کیا مالا دولت اگر تم نے صدقہ خیرات کیا ہے تو مالا دولت میں نے تمہیں دیا ہے، اگر تم نے جہاد کیا ہے اس کی طاقت میں نے تمہیں دی تھی، اور تمہارے اس بڑے بول کے بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے اجر کو ضائع کر دیا. تو عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ پہلی صرف دعا کرتی ہے. اور جب انسان کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی اور پھر آخرت کے اندر بھی اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے، مقام اور مرتبہ بڑا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم زیادہ عطا کرے. کسی بھی موقع کے اندر اپنے آپ کو بڑا مت سمجھے، اگر بڑا سمجھنے لگے تو پھر ایک وقت آئے گا نہ علم رہے گا، نہ مال و دولت رہے گی، نہ جاہ و جلال رہے گا، نہ حشم و قدم رہیں گے، اور پھر ہم باقی انسانوں کی طرح عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا ہے سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.